بادشاہ مشرق عین ایک رہا، نبی کے نور کا نور دو عین ایک رہا، زمانے بھر نے یہ دیکھا، ہر زمانے میں یزید لاکھوں بنے پر حسین ایک رہا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ کر ڈوب گیا شورا کا سورج، یہ کہہ کر ڈوب گیا شورا کا سورج، کیا حسین کافی ہیں روشنی کے لیے۔ اور زندہ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا مگر مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ سبحان اللہ۔ اسلام سے مٹ مٹ کے سنورنا سیکھیں اور ڈوبے ہوئے دریا میں ابھرنا سیکھیں، ہرے آتا نہیں جس کو مرنا اے دوست، وہ فاطمہ کے لال سے مرنا سیکھیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسلام کی کشتی کے سہارے ہیں حسین، ایمان کی منزل کے ستارے ہیں حسین، ہے جس میں حسینیت حسین اس کے ہیں، ہے جس میں انسانیت حسین اس کے ہیں، دنیا کہتی رہے ہمارے ہیں حسین۔ اور جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی، حسین تیرے عرض کربلا کی قسم، جو تیرے کام نہ آئے وہ زندگانی کیسی۔ اور مفتیان دین سے یہ کہتی ہے کربلا، مفتیان دین سے یہ کہتی ہے کربلا کہ ذکر ان کا بدعت ہے جو جینا سکھا گیا، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ اور دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہیں، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ سبحان اللہ۔ اور تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین۔ سبحان اللہ۔ اور یہی معجزہ ہے سچ کا واصف، یہی حقیقت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حق کی خاطر جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے ایسی وفا کرے کوئی، نماز 1400 برسوں سے اس انتظار میں ہے، آج مجھے پھر حسین کی طرح ادا کرے کوئی۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ سلام پیش کریں اس گھرانے کو، آؤ سلام پیش کریں اس گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، سبحان اللہ۔ حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ نہایت واجب احترام معزز ممبران گرامی، محترم جناب فرقان صاحب، محترم جناب طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کرنے کی توفیق سے آج ہم ذکر حسین کی محفل میں فکر حسین کرنے کے لیے شریک ہوئے ہیں۔ تو دوستان محترم، فکر حسین سے ہم نے اپنے فکر کی اصلاح کرنی ہے، اپنے افکار کی اصلاح کرنی ہے، اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے، اپنی گفتار کی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ کون سی راہ پر چل کر امام عالی مقام کامیاب اور کامران ہوئے، اور کون سی راہ پر چل کر جزیر ناکام اور نامراد ہوا۔ کیونکہ یہ دو راستے ہیں، دو کردار ہیں، دو راستے ہیں، دو کردار ہے، حق اور باطل کا، حق اور باطل کا۔ اب دوستان محترم 2-4 منٹ ذرا فونے بند کریں، بس 2-4 منٹ گفتگو کروں گا، ایک بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، میرے آنے کا اور آپ کو سننے کا مقصد پورا ہو جائے گا، بس 2-4 منٹ خالی اپنی حاضر لگواؤں۔ آپ دیکھیں یہ معرکہ کربلا، یہ کربلا سے نہیں شروع ہوا، اب بڑے غور سے سننا، حق اور باطل کی جنگ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، حق اور باطل کی جنگ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے دوستان محترم۔ ایک طرف آدم علیہ السلام تھے، ایک طرف ابلیس، آگے چلتی آئی، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے، ایک طرف فرعون، آگے چلتی آئی، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک طرف نمرود، چلتی آئی ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک طرف ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا، یعنی میں حق اور باطل کا فرق بتا رہا ہوں۔ آگے چلتی آئی ایک طرف امام علی مقام اور ایک طرف یزید، ایسے ہی ہے نا، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے جو ازل سے شروع ہوئی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ دیکھیں ہر آدمی کے اندر حسین بھی موجود ہے، یزید بھی موجود ہے، ہر آدمی کے اندر حسین بھی موجود ہے، یزید بھی موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر آدمی نظر جھکا کر دیکھے
اور اپنے آپ سے پوچھے کہ میں پریکٹیکل زندگی میں ساتھ کس کا دیتا ہوں. اگر اچھائی کا ساتھ دیتا ہوں, بلائی کا ساتھ دیتا ہوں, خیر خواہی کا ساتھ دیتا ہوں, تو پھر میں حسینی ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ساتھ میں حق کا دیتا ہوں, سچائی کا دیتا ہوں, ایمانداری کا دیتا ہوں, تو پھر میں کون ہوں؟ حسینی. اگر ساتھ میں برائی کا دیتا ہوں, بات سمجھے نا, پھر میرا نام جو مرضی ہے, میری ذات پات جو مرضی ہے, میری برادری جو مرضی ہے, میرا خاندان جو مرضی ہے, میرے پاس ڈگریاں جتنی مرضی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں کون ہوں, کون ہوں, کیونکہ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. دو زندگیاں ہیں ہمارے پاس. دیکھیں, گدھ کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے, باز کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے, شیر کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے, اور گیدڑ کی زندگی بھی ہمارے, ٹیپو سلطان کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے, میر جعفر میر صادق کی زندگی بھی ہمارے ایسے ہی ہے نا. امام علی مقام کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے, اور یزید کی زندگی بھی. اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی زندگی گزارنی ہے, اور کون سی زندگی ہم نے گزارنی ہے, اور کون سی زندگی ہم نے بنانی ہے. بات سمجھے نا؟ کیونکہ ساری کائنات کو اسلام کی ضرورت ہے, اسلام کو حسین کی ضرورت ہے. ساری کائنات کو کس کی ضرورت ہے؟ اسلام کی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسلام کو کس کی ضرورت ہے؟ حسین کی. جس طرح پوری کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید ہے, ساری کائنات کیا ہے؟ حضور کی مرید ہے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. ان کو آپ نے دعا کر کے مانگا تھا بھائی صاحب, ان کو دعا کر کے مانگا تھا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اب ہر آدمی, اقبال نے کہا نا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دن اور جاتا ہے دن. پانی پانی کر کی مجھ کو کلندر کی یہ بات, جھکا جب تو غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. کیونکہ اصل حسینی وہ ہے کہ جس کے دل میں عشق حسین بھی ہو اور مشن حسین بھی ہو. عشق حسین بھی ہو اور مشن حسین بھی ہو. اصل حسینی وہ ہے جو ہاتھ سے بھی جہاد کرتا ہے, قلم سے بھی جہاد کرتا ہے, کلام سے بھی جہاد کرتا ہے, اپنے کردار سے بھی جہاد کرتا ہے, اپنی گفتار سے بھی جہاد کرتا ہے, اپنے ہر عمل سے کیا کرتا ہے؟ جہاد کرتا ہے. اپنے ہر عمل سے ہاں, کیونکہ جو حق پر ہوتے ہیں نا وہ اکیلے ہو کر بھی لاکھوں پہ بھاری ہوتے ہیں. جو حق پہ ہوتے ہیں نا وہ کمزور ہو کر بھی طاقتوروں سے طاقتور ہوتے ہیں. جو حق پہ ہوتے ہیں نا وہ غریب ہو کر بھی امیروں سے امیر ہوتے ہیں. جو حق پہ ہیں نا, جو حق پہ ہیں, تو وہ اکیلے ہو کر بھی لاکھوں پہ بھاری ہوتے ہیں. ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے. آپ دیکھیں جب واقعہ کربلا ختم ہو گیا, سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. اوپر سے یہ شمر آ گیا فوجی ساتھ لے کے, تو کہنے لگا سنا ہے آپ کے پاس بڑا علم ہے, آپ کے پاس بڑا علم ہے, آپ نے کوئی ایسی بات نہیں, تو پوچھ کے کیا پوچھنا چاہتا ہے. اس نے کہا, آپ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, کھجوروں کا باغ تھا, اس نے کہا کہ یہ بتائیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سمجھنے والی جو حق پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ درخت جو لگا ہے, شمر نے کہا اس درخت کے ساتھ کتنی کھجوریں ہیں. آپ نے درخت کی طرف دیکھا اور کہا 1999 مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے 1999. اس نے کہا میرے ساتھ فوج ہے, فوجی ہے میرے ساتھ, میں ابھی توڑوا کے گڑوا سکتا ہوں. آپ نے کہا گڑوا لے. اس نے توڑوا کے جب گڑوائی تو 1999 پوری نکلی. اب یہ بات سمجھنے والی ہے دوستان محترم. شمر نے کہا کہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ کتنی کھجوریں ہیں؟ آپ نے کہا نہیں پتا, مجھے نہیں پتا تھا. تو شمر نے کہا یہ پوری کیسے نکلی؟ آپ نے کہا جو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں رب ویسے ہی کر دیتے ہیں. جو ہم زبان سے, علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے, مقام گفتگو کیا ہے,
اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج، میرے خطوط پر کرو پیدا ایک سماج، زمانے کو پھر سے دکھا وہ صداقت کہ قائم و دنیا میں تیری امامت، سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کر دے، ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے، دے کے احساس زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے، اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے، جینا تیرے لیے۔ دیکھیں دوستان محترم، جو نہ مرنے والوں پہ مرے، نہ مرنے والوں پہ مرے تو پھر مرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو نہ مرنے والوں پہ مرتے ہیں نا وہ بھی زندہ رہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ زندہ ہے نا جی، حاضر و ناظر ہے، زندہ ہے نا، موجود ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں جو اللہ کے چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، وہ مرتے ہیں؟ بتائیں نا، داتا صاحب مرے، بابا فرید، علامہ اقبال، خواجہ غریب نواز، اصحابہ اکرام سارے لے لیں، سب کے نام ہم لیتے ہیں نا، ہم اپنے باپ کا دادا کا نام نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے نام لیتے ہیں، یعنی دن مناتے ہیں، یعنی آج دیکھیں نا 1400 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو، ہر سال کیا روزانہ دن منائے جاتے ہیں، یعنی ان کی یاد میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مثلاً آپ کسی پیسے والے کے ساتھ جڑ جائیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، کسی عالم کے ساتھ آپ جڑ جائیں، عالم کے ساتھ جڑ جائیں تو وہاں سے آپ کو کیا علم حاصل ہو جائے گا، کسی ولی کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ والے کے ساتھ، وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ فیض مل جائے گا، اور جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں گے، بتائیں نا جی، جب اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر مریں گے، مریں گے، کیونکہ یہ سب لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ کے، اس کے ساتھ تو جڑ کے، جو ان کے ساتھ جڑ گیا نا وہ زندہ ہو گیا۔ میں مر کے بھی نہیں مردا کہ تیری نظر ہوئے، آنکھیں سونے نوائے کہ تیرا گزر ہوئے۔ اچھا، پھر ایک دفعہ سمر پنجرے کے اندر بھوکا شیر لے کے آ گیا، کیونکہ اس کا مقصد ہر وقت یہی تھا کہ ان کو ماروں کسی نے، بات سمجھ رہے نا، تو وہ پنجرے کے اندر بھوکا شیر لے کے آ گیا، تو آگے ان سے کہنے لگا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہ اندر جا کے دیکھیں یہ اصل ہے یا کم اصل ہے، یہ شیر اصل ہے یا کم اصل ہے۔ اب وہ بھوکا تھا، اس نے سوچا کہ یہ اندر جب جائیں گے پنجرے کے اندر تو وہ ان کو کھا لے گا، ٹھیک ہے، اس نے جب کہا تو آپ کمرے پنجرے کے اندر چلے گئے، پنجرے کے اندر چلے گئے، تو شیر نے کیا کیا کہ آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا، آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا، آپ نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور باہر نکل آئی، تو کہنے لگے کہ جس کو ہماری پہچان ہے وہ اصل ہے، جسے ہماری پہچان نہیں ہے وہ کم اصل ہے، یعنی جسے ہماری پہچان ہے وہ اصل ہے، جسے ہماری پہچان نہیں ہے، کیونکہ بات ساری پہچان کی ہے، بات ساری جب تک دیکھیں آپ کو کسی کی پہچان نہیں ہوتی آپ اس کی عزت ادب نہیں کر سکتے، یہ پکی بات ہے، جب تک کسی کی پہچان نہیں ہوگی آپ اس کی عزت اور ادب نہیں کریں گے، کیونکہ کسی کی عزت ادب کرنے کے لیے، کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کو اپنے سے بہتر سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی پہچان بھی ضروری ہے، اس کی پہچان بھی ضروری ہے، اگر آپ کو پہچان نہیں ہے نا تو آپ اس کی عزت نہیں کر سکتے، ادب نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میں ویسے ایک بلا تشریح مثال دیتا ہوں سمجھانے کے، ٹھیک ہے نا، علامہ اقبال کا آپ نے نام سنا ہوا ہے نا، سنا ہوا ہے نا جی، جانتے بھی ہیں نا، سارے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے،
मिसाल के तौर पे बला तशबीह एक बात कर रहा हूँ, इल्लामा इकबाल यहाँ आ जाए, ऊपर चादर की वो आके यहाँ बैठ जाए, बला समझा रहा हूँ वैसे, ठीक है ना। अब सब ने उसका नाम सुना हुआ है, दिल से उसकी इज्जत भी करते हैं। अब उसने ऊपर चादर की है, उधर आके इधर बैठ गया, आपके थोड़े भाई पीछे होके बैठे ना, ऐसे करेंगे ना, ठीक है ना। कोई आदमी उसके लिए खड़ा होगा नहीं। लेकिन जब मैं आपको कह दूंगा कि आपको पता ही नहीं है ये कौन पीछे बैठे हुए हैं, आप कहेंगे कौन, मैं कहूँगा ये अल्लामा इकबाल साहब है। आप एकदम क्या करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे। पहले क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि आपको पता नहीं था, पहचान नहीं थी। तो तब तक आदमी किसी की इज्जत नहीं करता, अदब नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, जब तक उसकी पहचान ना हो। उसकी पहचान ना हो। आप देखें ना, सोना लेके जब जोरी के पास जाते हैं, बेशक आपका दोस्त भी है, आप उसे कहें ना ये बेचना है, तो वो पहले कसौटी पे चेक करेगा। क्या करेगा? चेक करेगा, वो बताएगी कि ये सोना है, ये सोना है। तो इसी तरह जब तक पहचान नहीं होती तो आदमी किसी की इज्जत और अदब। उन लोगों ने अपने किरदार से पूरी दुनिया में अपनी इज्जत बनाई है। अपने किरदार से, वो कहते हैं ना, असल बात किरदार की होती है, वरना कद में साया भी इंसान से बड़ा होता है। और आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान है। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान है। और किरदार की रोशनी हमेशा जिंदा रहती है, चांद सूरज की तरह हमेशा। कहते हैं ना कि किरदार की रूह से जिंदगी की राह तबिंदा रहती है। मरना जिनको आता है, वही कौमें जिंदा रहती हैं। मौत से किसको रस्तगारी है, आज उनकी कल हमारी बारी है। और जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। जियो तो ऐसे कि दुनिया इकराम करे, और मरो तो ऐसे कि दुश्मन सलाम करे। मरो तो ऐसे कि दुश्मन सलाम करें। अगरचे दो किनारों का कहीं संगम नहीं होता, मगर एक साथ चलना भी तो कोई कम नहीं होता। मदावा आप हो जाते हैं अपने दर्द का अक्सर, वो जिन जख्मों का दुनिया में कोई मरहम नहीं होता। वो आंख एक लुटा घर है जहाँ आंसू नहीं रहते, वो दिल पत्थर है जिस दिल में किसी का गम नहीं होता। हजारों जुल्मतों में भी जवां रहती है लो उसकी, चिराग इश्क जलता है तो फिर मदम नहीं होता। और बदन से रूह जाती है तो बिछती हैं सफे मातम। बदन से रूह जाती है तो बिछती हैं सफे मातम। बदन से रूह जाती है तो बिछती हैं सफे मातम। मगर किरदार मर जाए तो क्यों मातम नहीं होता? मातम किस पे होना चाहिए? किस पे होना चाहिए? किरदार पे। आज जितने लोग जिंदा हैं तारीख के अंदर, वो अपने किरदार काम की वजह से जिंदा है ना जी। तो बस दोस्तान मोहतरम, ये जिंदगी हमारी मुख्तसर सी है, और जिंदगी, छोटी सी जिंदगी का हर लम्हा अच्छी बातों और अच्छे कामों में गुजार दो। अच्छी बातों और अच्छे कामों में गुजार दो, जिंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छी बातें और अच्छे काम हमेशा जिंदा रहेंगे, ये पक्की बात है। उनके जिंदा हैं या नहीं बताएं ना। इकबाल कोई ले ले, 100 साल हो गया, ठीक है ना। सारे मौलवियों के आपस में 1000 इख्तलाफ हैं या नहीं, मसलक बने हुए हैं कि नहीं बताएं आप, ठीक है। लेकिन उस पे सबका इत्फाक है या नहीं, उसको सब मानते हैं ना। उतनी देर तक उनकी तकरीर मुकम्मल ही नहीं होती जब तक उसके शेर ना कहें। सारे जितने मसलक के लोग मौलवी हैं, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, जहाँ कहीं भी हैं, उसको ज़रूर पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद वो अपनी 6 घंटे की तकरीर को मुख्तसर करने के लिए इकबाल के शेर पढ़ते हैं कि लोगों को समझ आ जाए। तो ये इसी तरह कि आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छी बातों और अच्छे कामों में गुजार दें, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी फुरकान साहब, लेकिन अच्छे काम और अच्छी बातें हमेशा जिंदा रहेंगी। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम लोगों को अच्छी बातें बताओ, कोई अमल करे ना करे, तुम्हें अजर और सवाब ज़रूर मिलेगा। तुम्हें अजर और सवाब ज़रूर मिलेगा। देखें, हर आदमी हज़ारों साल जिंदा रहना चाहता है, रहता है या नहीं? मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला अगर कहता कि भाई दुनिया में जाओ, सारे काम ख़त्म करके फिर वापस खुद ही आ जाओ, आज तक कोई एक आदमी वापस गया होता? क्योंकि काम किधर मुफ्ते कारी साहब बताए ना। अगर अल्लाह ताला कहता भाई सारे काम ख़त्म करके मैं फुरकान साहब खुद ही वापस आ जाए, तो आज तक तू गया होता? बताए ना, कोई नहीं गया होता, क्योंकि उसने हमें पूछ कर नहीं भेजा, और जब बुलाएगा हमसे पूछ कर हमें
نہیں کتنا حسین ہے محمد حیات کا، خود اپنی ہی نظروں سے چھپائے گئے ہیں ہم، خود اپنی ہی نظروں سے چھپائے گئے ہیں۔ تو اسی طرح ہر آدمی ہزاروں سال زندہ رہنا چاہتا ہے نا، تو ہزاروں سال زندہ رہنے کے لیے 1000 سال کی عمر نہیں چاہیے، یہ غور سے سننا، ہزاروں سال ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے، تو ہزاروں سال زندہ رہنے کے لیے ہزاروں سال کی عمر نہیں چاہیے، اس تھوڑی سی عمر میں آپ اچھے کام کر جائیں، اچھے کام کر جائیں، آپ قیامت تک زندہ رہیں گے، رہیں گے یا نہیں بتائیں نا، رہیں گے نا، کہتے ہیں نا وہ زندگی کا سمندر نہیں دیکھتے جو کبھی خود سے باہر نہیں دیکھتے، جن کے ہاتھوں میں وہ عزم کی مشعل ہیں، وہ راستے کے